کراچی والے ڈبل سواری پر پابندی خاطر میں نہ لائے تو سندھ سرکار نے چالان کاٹنے اور گرفتاری کا فیصلہ واپس لے لیا۔ خواتین کو موٹر سائیکل پر بٹھانے والوں کو ٹھوس وجہ بتانا ہوگی۔ ڈبل سواری کرنے والے مردوں کو 1 گھنٹہ بٹھا کر چھوڑ دیا جائے گا۔ بلوچستان حکومت نے لاک ڈاؤن میں 15 دن کی توسیع کر دی۔ پابندیاں 5 مئی تک جاری رہیں گی۔ ₹10 میں 3 روٹی اور سالن۔ ملتان کے ہوٹل مالک نے کھانے کا ریٹ فکس کر دیا۔ محمد انیس کہتا ہے اس نے عمرے کے لیے پیسے جمع کیے تھے جو اب غریبوں کی امداد میں خرچ کر رہا ہے۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ آج امت کے حکیم علامہ اقبال کی برسی منائی جا رہی ہے۔ انہوں نے پاکستان کا خیال پیش کیا، نوجوانوں کو اپنے بل بوتے پر سب کچھ کرنے کا پیغام دیا۔ صرف مشرق ہی نہیں، اقبال مغرب میں بھی انتہائی قابل احترام سمجھے جاتے ہیں۔ اور اپنی آواز سے غزلوں میں نئی روح پھونکنے والی گلوکارہ اقبال بانو کو بچھڑے 11 سال گزر گئے۔ پاپ اور راک کا ٹرینڈ آیا مگر اقبال بانو کے سر کسی دور میں بھی پرانے نہیں ہوئے۔ انہیں فنی خدمات پر تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ سندھ کا سرکاری باردانہ نجی گودام سے برآمد۔ خیرپور میں محکمہ خوراک کا ایکشن۔ ببرلو کے گودام سے گندم کی 50,000 بوریاں قبضے میں لے لیں، جس میں 30,000 بوریاں سرکاری باردانے کی تھیں۔ کارروائی میں ایک ذخیرہ اندوز گرفتار کر لیا گیا۔ مال اسٹوریج کرے ہیں کہ اندازہ فیڈ کر جیکے کا پرمیشن کرے پنجی بالا آفیسرن کے ماں بدایا ہوا اطلاع ڈنوا۔ گودام سے بذریعہ ٹرک گندم کی منتقلی بھی جاری تھی۔ کتنا کھنی ہے مال؟ کنجے نالے سے ہے جی چاچڑے نالے سے۔ محکمہ خوراک نے گودام کو سیل تو کر دیا ہے لیکن مقدمہ اب تک درج نہیں کیا گیا۔ شفیق شر، سما، خیرپور۔ لاک ڈاؤن سے مالی بحران، مزدور کیا معذور بھی پریشان۔ دونوں ٹانگوں سے محروم محمد طارق محنت کر کے گھر کا نظام چلاتا تھا۔ اس کو معذوری نے نہیں، موجودہ حالات نے لاچار کر دیا۔ شہر میں روڈ کی فٹباری پر کھلونے بیچ کر اپنے بچوں کا روزگار کماتا تھا، اپنے بچوں کو حلال رزق کما کر کھلاتا تھا، لیکن اب جو 27 دن ہو گیا شہر لاک ہو گیا، جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ بھوک ستائے تو کھلونوں سے بھی دل نہیں بہلتا۔ 27 دنوں کی بے روزگاری سے طارق کے گھر فاقوں نے جنم لیا۔ بچے اتنا بھوکے ہیں جس کی وجہ سے بس کیا کریں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ روتے ہیں، وہ تو کھانا مانگتے ہیں، 1 ٹائم پکاتے ہیں تو 2 ٹائم کھاتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے۔ ہزاروں دہاڑی دار مزدوروں کی طرح محمد طارق کا کہنا ہے کہ حکومت اگر مدد نہیں کر سکتی تو لاک ڈاؤن ہی ختم کر دے تاکہ وہ روزگار کما کر اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے۔ الیاس گبول، سما، راجن پور۔ 30 روپے کے 2 کلو لینا ہے تو لو ورنہ آگے بڑھو۔ کراچی میں علاقے کے حساب سے سبزی اور گوشت کی فروخت جاری ہے۔ نیو کراچی سے واٹر پمپ تک آتے آتے مرغی کا گوشت 200 سے 250 روپے کلو تک پہنچ جاتا ہے۔ شہریوں کو لگتا ہے کہ حکومت کہیں چھپ چھپا کر عوام کو ریلیف دے رہی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ابھی یہ حال ہے، رمضان میں نہیں پتا کیا ہوگا۔ ضروریات کی جو چیزیں ہیں نا وہ مہنگی ہے، ابھی سستی کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ زیادہ ریٹ ہے، دالیں بھی سب مہنگی، اب تو ضرورت کی لاتا ہے بندہ، زیادہ لے ہی نہیں سکتا۔ شہر کے پوش علاقوں میں یہی سبزیاں اور گوشت مزید مہنگا بیچا جا رہا ہے اور کہیں بھی حکومت کی ریٹ نظر نہیں آتی کیونکہ سرکاری پرائس لسٹ پر عمل کرانے والے شاید کسی اور ضروری کام میں مصروف ہیں۔ کیمرامین کامران الدین کے ساتھ خورشید عالم، سما، کراچی۔ چینی اور آٹے کا بڑا سکینڈل سامنے آنے کے بعد بڑا سوال، نیب کہاں ہے، خاموش کیوں ہے؟ لیکن اب ان سوالوں کا جواب آ گیا۔ نیب نے کہہ دیا خاموش تماشائی نہیں بنیں گے، کارروائی تو ضرور ہوگی۔ نیب ذرائع کے مطابق آٹا اور چینی بحران پرائم میگا سکینڈل ہے جس کے تمام قانونی پہلوؤں پر غور جاری ہے۔ انکوائری رپورٹ سمیت تمام ریکارڈ کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اربوں روپے کی مبینہ ڈکیتی پر آنکھیں بند نہیں کی جائیں گی۔ حتمی رپورٹ سامنے آنے کے بعد تفتیشی ٹیمیں تشکیل دے کر باضابطہ کارروائی کا آغاز کیا جائے گا۔
मुल्क में पैदा होने वाले हालिया आटा और चीनी बहरान से मुतल्लिक FIA की तहकीकाती रिपोर्ट पहले ही सामने आ चुकी। जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार समेत अहम शख्सियात के किरदार पर सवालात उठाए गए थे। ताहम फॉरेंसिक रिपोर्ट आना अभी बाकी है। नैब इसके बाद अपनी कार्रवाई अमल में लाएगा। जिन्ना अस्पताल में 300 हिफाजती किट्स की तकरीब। लीगी रहनुमाओं ने कोरोना के हिफाजती इंतजामात हवा में उड़ा दिए। हुकूमत को बेएहतियाती पर तनकीद का निशाना बनाया और खुद मजमा लगा लिया। ख्वाजा इमरान और ख्वाजा सलमान रफीक ने जिन्ना अस्पताल में कुर्सियां लगाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अस्पताल के डॉक्टर और पैरामेडिक्स स्टाफ को भी साथ बैठा लिया। आपके 40,000 से ज्यादा सस्पेक्टेड पेशेंट्स मौजूद हैं। जब तक उनको टेस्ट नहीं किया जाएगा उस वक्त तक आपके पास कंप्लीट डाटा नहीं आएगा और डेथ्स जो हैं वो डेली बढ़ रही हैं। मौका कोई भी हो, सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज चौहान मुखालफिन की क्लास लेना कब भूलते हैं। कभी आप डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ्स को हिफाजती किट्स भेजते हैं, एक साबुन और एक मास्क और एक जनाब सैनिटाइजर, और फिर मीडिया चैनल्स में कहते हैं जनाब हमने बहुत बड़ा पैकेज दे दिया पैरामेडिकल स्टाफ्स को, डॉक्टर्स को। फयाज चौहान का कहना था कि शहबाज शरीफ ने नैब पेशी से इस्तिस्ना के लिए तहरीरी मददनामा पेश कर दिया है। वो कोरोना वायरस का बहाना बनाकर पतली गली से भाग रहे हैं। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ आरिफ मलिक, समा, लाहौर।